تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ حضرات، وہ ہمارے بندے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنے والے کاموں میں کوشش کرتے ہیں، ہماری دین حق کے سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا ہی دیا کرتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور خوشی کے مطابق اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو حضرات کوششیں کرتے رہے اور کوششیں کر رہے ہیں، وہ حضرات بڑے خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ہیں. ہمارے اسلاف میں، صحابہ میں، تابعین میں، بزرگوں میں بڑی تعداد ان حضرات کی ہوئی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، دین حق کو حاصل کرنے کے لیے، دین حق کی تلاش میں انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کیں، بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اور انہوں نے مجاہدے اور کوششوں کا حق ادا کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے. ملک فارس میں، ایران میں پہلے مجوسیوں کی حکومت تھی. جو لوگ آگ کے پجاری ہیں ان کی حکومت تھی. بادشاہ وقت کسریٰ بھی آتش پرست تھا، آگ کو پوجتا تھا. ایران میں، فارس میں اس وقت بڑے بڑے آتش کدہ موجود تھے. ایک آتش کدہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ 1000 سال سے برابر روشن تھا، اور وہ نبی وسلم کی ولادت جب ہوئی اس وقت اس کی آگ بجھی تھی. ایران کے بادشاہ نے، اور پھر ایران کے بادشاہ کا جو محل تھا اس کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کے گر پڑے تھے. تو رات میں زلزلہ آیا، صبح کو زلزلہ آیا، تو اس کے محل میں بھی زلزلہ آیا، کنگرے ٹوٹ کے گر گئے. ملک میں مشہور آتش کدہ جو 1000 سال سے جس کی آگ روشن تھی، یکا یک آگ بجھ گئی. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، اور یہ اشارہ تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اہل باطل اب زیر ہوں گے، حق کا بول بالا ہوگا. تو ایران میں آتش پرست لوگ رہتے تھے. حضرت سلمان فارسی کے والد ماجد اس وقت کے بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے معزز اور خاندان میں عزت دار تھے. حضرت سلمان فارسی اکلوتے تھے. ان کے والد کو ان سے محبت بہت تھی. محبت کی وجہ سے حضرت سلمان کو
باہر نہیں بھیجتے تھے، گھر سے باہر نہیں بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد تعمیری کام میں مصروف تھے تو بدرجہ مجبوری انہوں نے حضرت سلمان کو کہا کہ سلمان جاؤ، جنگل جاؤ اور کھیتی کی ذرا دیکھ بھال کر کے آؤ۔ تو سلمان فارسی گئے۔ راستے میں انہیں گرجا گھر نظر آیا، اس میں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے دیکھنے کی، تو وہ گرجا گھر کے اندر پہنچ گئے تو دیکھا نصارہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ السلام کا مذہب اس وقت محرف ہو رہا تھا، تحریف اس میں ہو رہی تھی۔ کچھ حضرات وہ تھے جو عیسیٰ السلام کے صحیح مذہب پر عمل کرنے والے تھے، یہ جو لوگ تھے یہ بھی صحیح مذہب پہ عمل کرنے والے تھے، اور عیسیٰ السلام کے مذہب کے اعتبار سے یہ حضرات نماز پڑھ رہے تھے گرجا گھر میں۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑا اچھا لگا، اور دل میں کہنے لگے کہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا لگ رہا ہے، اور اسی میں ان کا کافی وقت گزر گیا۔ پادری جو نصیحتیں کر رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر اس کو سنتے رہے، اسی میں ان کا وقت بہت صرف ہو گیا، شام ہو گئی۔ والد کو بہت فکر ہوئی، والد نے لوگوں کو بھیجا سلمان کو تلاش کر کے لاؤ، وقت بہت ہو گیا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ لوگ تلاش میں نکلے تو حضرت سلمان فارسی کو گرجا گھر کے پاس پایا، لے کر آئے۔ باپ نے پوچھا بیٹا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ کہا ابا میں گرجا گھر کے قریب تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کر رہے تھے، اور ابا مجھے ان کا طریقہ بڑا اچھا لگا۔ باپ نے کہا بیٹا تمہارا مذہب اچھا ہے، ان کا نہیں ہے۔ کہا نہیں ابا انہی کا مذہب اچھا لگ رہا ہے۔ باپ نے بہت ڈانٹا، اور جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں یہ بیٹا ہاتھ سے نہ نکل جائے اور یہ کہیں نصرانی نہ ہو جائے، تو باپ نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اب حضرت سلمان فارسی گھر میں ایک طرح سے مقید ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے گرجا گھر میں کسی کے ذریعے سے خفیہ طریقے سے یہ بات پہنچائی، انہوں نے ان سے پہلے معلوم کر لیا تھا کہ آپ حضرات جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں اس مذہب کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا تھا ملک شام ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں، تو انہوں نے گرجا گھر والوں کے پاس خبر بھیجی کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام جانے والا ہو تو خاموشی سے مجھے اطلاع کر دینا۔ تو ایک قافلہ تجارتی ملک شام جا رہا تھا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو اطلاع کر دی۔ انہوں نے کسی تدبیر سے پاؤں سے بیڑیاں نکالیں اور پھینکیں، اور اس طرح سے گھر سے نکلے کہ گھر والوں کو خبر نہ ہو، اور اس تجارتی قافلے کے ساتھ ہو کر ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ کے مذہب کا یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا پادری کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پر ہے۔ یہ وہاں چلے گئے اور اس سے اپنا پورا واقعہ سنایا، اور کہا میں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ اپنا دین مجھے سکھائیں، اپنے دین کی باتیں مجھے بتائیں؟ اس نے منظور کر لیا۔ آپ اس کے پاس رہتے رہے۔ اس کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے ان کی جگہ ایک اور پادری کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ پادری پہلے پادری سے بھی زیادہ نیک تھا اور بڑا علم والا تھا، فکر آخرت رکھنے والا تھا، بڑے تقوی والا تھا۔ وہ ان کے پاس یہ بہت زمانے رہے۔ جب اس کا انتقال ہونے کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے معلوم کیا آپ کے پاس میں اس دین کو سیکھتا رہا، اب آپ کے پاس میں کہاں جاؤں، کس سے دین کو سیکھوں؟
انہوں نے کہا، اس پادری نے کہا کہ تم شہر موصل پہنچو، وہاں ایک بڑے عالم عیسائی مذہب کے ہیں، پادری ہیں، وہاں تم جاؤ۔ یہ وہاں پہنچے اور ایک زمانے تک ان کے پاس رہے، ان کی خدمت میں رہے اور نصرانی دین سیکھتے رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے پوچھا، اب میں کہاں جاؤں، کس سے دین کو سیکھوں؟ انہوں نے بتایا کہ تم نصیبین پہنچو، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی خدمت میں رہو۔ کہتے میں وہاں چلا گیا، ان کے پاس دین کو سیکھتا رہا، ایک زمانے ان کے پاس رہا۔ پھر جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا عموریہ شہر میں جاؤ، وہاں ایک بڑے عالم ہیں، ان کی خدمت میں رہو۔ یہ وہاں پہنچے، ان کی خدمت میں رہے، ایک زمانے رہے۔ پھر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ میں اتنے علماء کے پاس رہا، آخر میں آپ کے پاس رہا، اب آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میرے علم میں دین حق پر عمل کرنے والا اب کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ ہاں ایسا ہے کہ نبی آخر الزماں کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ عرب میں ظاہر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے، عرب میں ظاہر ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی جگہ جو ہوگی وہ جگہ ہوگی جہاں نخلستان ہوگا، کھجوروں کے بہت درخت ہوں گے۔ اور اس نے کہا کہ ان نبی کی یہ 3 علامتیں بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ وہ نبی صدقہ استعمال نہیں کریں گے، ہاں ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں بھی انہوں نے بتائیں، اور ہجرت کی جگہ کا بھی پتہ بتایا۔ ہجرت اس طرف کرتے تشریف لائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات بہت ہوں گے، اور اس نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو وہاں پہنچ جانا۔ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی دین حق کے لیے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، اور دین حق ملے اس کے لیے کتنی نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ عرب جانے والا کوئی قافلہ ہو تو میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ عرب کو جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ جانور ہیں، تم یہ سارے جانور لے لو، مجھے اپنے ساتھ لے لو اور عرب مجھے پہنچا دو۔ تو انہوں نے منظور کر لیا، ساتھ لے کے گئے، لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جب وادی قرا پہ پہنچے تو انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا کے بھی بیچ دیا، میرا سارا مال بھی لے لیا، مجھے غلام بنا کے بھی بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک یہودی نے خریدا جو مدینہ منورہ کی سمت کا رہنے والا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو کھجور کے کچھ درخت نظر آئے، مجھے کچھ خوشی سی ہوئی کہ شاید یہ ہوئی جگہ ہو جس کے بارے میں اس پادری نے خبر دی ہے کہ اس کی ہجرت کی جگہ نخلستان ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے آقا نے بنو نذیر کے ایک یہودی کو فروخت کر دیا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے یہ 3 قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع۔ تو یہ تینوں قبیلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بنو قریظہ کا یہودی مجھے خرید کے لے آیا، تو میں نے وہاں کھجوروں کے بہت درخت دیکھے تو مجھے خوشی بہت ہوئی، اور میرے دل نے کہا ہو نہ ہو یہی جگہ وہ ہے جس کی خبر اس پادری نے دی ہے کہ حسن کی ہجرت گاہ ہوگی۔ تو میں آقا کی خدمت کرتا رہا۔ کہتے کہ پھر اور یہودی نے مجھ کو خریدا
تقریباً 10 آقاؤں کی خدمت میں میں رہا، یکے بعد مجھے وہ خریدتے رہے، لیکن کسی نے ان کی قیمت نہیں پہچانی کہ یہ غلام کتنی قیمت والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک یہودی کی خدمت میں تھا، اس کے باغ میں کام کر رہا تھا، کھجور پہ چڑھا ہوا تھا، میرا آقا کھجور کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو اس میرے آقا کے اس کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ ان یثرب والوں پر، قبا والوں پر، چونکہ نبی وسلم پہلے قبا تشریف لائے تھے، کہ ان قبا والوں پر ان کا برا ہو۔ مکہ معظمہ سے ایک شخص آیا ہے، یہ لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں اور ان کو نبی بتا رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے کان میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، میرے کان میں جو آواز آئی کہ یہ لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں اور انہیں نبی بتا رہے ہیں، تو میرا حال تو یہ ہو گیا، میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ جس کی تلاش میں اور جس کی خاطر میں نے یہ اتنی پریشانیاں برداشت کی، وہ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے سنبھل کے اس درخت سے اترا اور جلدی سے میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ تو کہتے میرے آقا کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا تجھے کیا مطلب، تو اپنا کام کر، اور میرے ایک تماچا مارا۔ لیکن ان کے کان میں تو بات پڑی چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے تھے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ سامان تھا، میں نے جمع کیا اور حسن کی خدمت میں لے گیا قبا میں، اور میں نے جا کے عرض کیا حضور آپ سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، آپ کو ہر چیز کی ضرورت ہے، میں کچھ صدقہ لے کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم تو قبول نہیں کرتے، ہمارے ساتھی ہیں ان کو دے دو۔ تو ساتھیوں کو آپ نے دلوا دیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی خوش ہوئے کہ ایک علامت تو ظاہر ہو گئی۔ پھر 1-2 دن کے بعد میں جب حسن مدینہ منورہ تشریف لائے قبا سے، تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اور چیز اکٹھی کی ہدیے کے طور سے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور آپ صدقہ تو قبول نہیں کرتے، میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قبول کیا، اس میں سے آپ نے بھی استعمال کیا، ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی اور خوش ہوئے کہ 2 علامتیں تو ظاہر ہو گئیں۔ اب کہتے ہیں کہ 2-4 دن کے بعد میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ ایک جنازے میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ میں آپ کے سامنے آیا، سلام کیا، اور اس کے بعد میں پھر میں آپ کے پیچھے آ کے بیٹھا۔ مقصد یہ تھا کمر پہ مہر نبوت دیکھوں۔ اس پادری نے بتا دیا تھا آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کمر پر مہر نبوت ہوگی۔ تو مہر نبوت کو دیکھنے کی غرض سے میں پیچھے آ کے بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا آپ نبی تھے، محسوس کر لیا کیا مقصد ہے، آپ نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت کو دیکھا، بوسہ دیا اور رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان سامنے آؤ۔ سامنے آئے۔ حضرت سلمان فارسی نے بغیر دیر کیے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا اور اپنے آقا کے بارے میں ظاہر کر دیا میرا آقا یہودی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ چونکہ میں ایمان لانے کے بعد بھی اپنے اس آقا کی خدمت میں رہا، اس وجہ سے جنگ بدر میں، جنگ احد میں شرکت میری نہ ہو سکی۔ میں نے اس ہم سے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں مجھے آزادی مل جائے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں، آپ کی خدمت میں رہ سکوں۔ آپ نے فرمایا
سلمان جاؤ اپنے آقا سے کہو وہ کہ تمہیں مکاتب بنا دے۔ مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا مال کی شرط پر آزاد کرتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب آقا سے کہا کہ تم مجھے مکاتب بنا دو، یعنی جو تمہاری شرط ہے میں پوری کروں گا اور شرط کی بنیاد پر مجھے آزاد کر دو، تو یہودی سمجھ چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے اتنی سخت شرط رکھی کہ حضرت سلمان فارسی اس کو پورا ہی نہ کر سکے اور آزادی بھی نہ ملے۔ اس نے کہا ایسا کرنا، اگر آزاد ہونا چاہتے ہو تو 40 اوقیہ سونا دینا پڑے گا اور 300 درخت کھجور کے لگانے پڑیں گے۔ 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ گے، ان کی پرورش کرو گے، جب ان پہ سب 300 پودوں پر 300 درختوں پر جب کھجوریں آنے لگیں گی تب تم آزاد ہوگے۔ تو کتنا لمبا معاملہ تھا، کھجوروں پہ ایک دم سے پھل تو آتے نہیں۔ انہوں نے آ کے اس سے عرض کیا حضور، اس نے تو ایسے سے کہہ دیا، آپ نے فرمایا شرط منظور کر لو۔ تو انہوں نے شرط منظور کر لی۔ اپنے پاس ہم نے حضرات صحابہ سے کہا کہ سلمان کو کھجوروں کے پودوں کا چندہ دو، تو کسی نے 10 پودے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے، چندہ ہوا اور 300 پودے تیار ہو گئے، چندے میں ہو گئے۔ میرے پاس ہم نے حضرت سلمان فارسی فرمایا جاؤ گڑھے کھودو، تو حضرت سلمان فارسی نے کھودے، صحابہ نے کھودے، پھر میرے پاس ہم تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے وہ پودے آپ نے لگائے۔ ایک پودا حضرت عمر نے لگا دیا تھا اور ہم نے دعا کی، تو وہ سارے پودے ان پہ اسی سال سب پہ پھل آئے، ایک پہ نہیں آیا جو حضرت عمر نے لگایا تھا۔ میرے پاس نے پھر اس کو نکلوایا، دست گرامی سے لگایا، اسی سال پھر اس نے بھی پھل دیے اور ایک ہی سال میں یہ سب کچھ ہو گیا حسن کی برکت سے۔ تو ایک قرض تو ادا ہو گیا، اب 40 اوقیہ سونے کا معاملہ رہ گیا۔ تو نبی پاک کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک انڈے کے برابر سونا دیا، سونے کا ڈھیلا دیا۔ نبی پاک نے سلمان کو بلایا اور کہا سلمان جاؤ یہ لے جاؤ اور یہ اپنا قرض بھی ادا کر دو۔ حضرت سلمان کہنے لگے حضور یہ تو اتنا ہے نہیں، 40 اوقیہ کے برابر تو یہ ہے نہیں، تو کیسے قرض ادا ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کرائے گا۔ اب جو حضرت سلمان فارسی نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ کا تھا، انہوں نے وہ بھی ادا کیا اور آزاد ہو گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے خوش رہتے تھے اور آپ نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اپنے گھر والوں سے میں سے ہے فرمایا۔ اور ایک موقع پر صحابہ سے اس نے فرمایا، آیت جب نازل ہوئی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے لوگو اگر تم دین حق سے منہ موڑو گے تو سمجھ لو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ اوروں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ صاحب نے کہ حضور خدا نہ خواستہ ہم دین حق سے منہ موڑے تو ہمارے بدلے میں کون آ سکتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا، یہ اور ان کی قوم، اور آپ نے فرمایا کہ اگر دین ثریا تارے پر بھی ہو تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی دین کو حاصل کر لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان سے بہت خوش رہتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سعادت مند وہ صحابی ہیں جنہوں نے 350 برس کی عمر پائی اور 250 برس کی عمر میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 350 برس عمر پائی، وہ انہیں دین حق کی تلاش تھی تو اللہ نے انہیں لمبی عمر عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ اور اللہ فرماتا من جاہد فینا من جاہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے ہم اپنی راہیں ضرور دکھا دیتے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں
اس کا ترجمہ کرتے تھے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے. تو جب اللہ فرماتا ہم ضرور اس کو راستہ دکھاتے ہیں تو حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں. اللہ اس طرح جیسے کوئی بڑا بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے اور منزل مقصود پر پہنچا دے، ایسے ہوتا ہے. تو وہ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں، طبیعت کے خلاف کرتے ہیں. ان کی طبیعت نہیں چاہتی، ان کا نفس نہیں چاہتا اللہ کے بعد احکام پہ عمل کرنے کو، لیکن وہ مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے ہیں، اپنی طبیعت کی چاہت کو کچلتے ہیں اور پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ایک شخص نماز کے بارے میں بعض حضرات کہتے کہ فجر کی نماز نکل جاتی، جماعت نکل جاتی، جماعت سے نہیں ملتی. کیوں؟ اٹھا نہیں جاتا. آنکھ بھی کھل جاتی لیکن اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا کہ اگر اسی وقت میں ایک سانپ آ جائے آپ کے بستر میں تو کیا یہ سستی وہاں بھی کام کرے گی؟ کیا آپ ویسے ہی لیٹے رہیں گے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھنے کو، اٹھا نہیں جا رہا، یہ پھر کود کے اٹھ جائیں گے؟ تو ایک دنیا کا سانپ اس کی وجہ سے اٹھ جائیں گے، اور نمازوں کو چھوڑنے یا قضا ہونے کی وجہ سے جہنم کے جو خطرناک سانپ ہیں ان سے واسطہ اگر پڑا تو پھر برداشت کیسے ہوگی؟ تو انسان اپنے نفس کی چاہتوں کو کچلے، اپنی طبیعت کے خلاف چیزوں کو قربان کرے. اپنی طبیعت ایک چیز کو چاہ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسری چیز ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایمان والے کا کام ہے کہ اپنے نفس کی چاہت کو کچلے، اپنے طبیعت کے تقاضوں کو ختم کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تہجد گزار تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تہجد نکل گئی، قضا ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا نفس کو سزا دینے کے لیے کہ یہ نفس پھر پریشان نہ کرے بار بار، تو روزہ رکھ لیا بغیر سحری کے ایسے ہی. تو پورے دن بھوکے رہے، سحری بھی نہیں کھائی تھی، صرف نفس کو سزا دینے کے لیے کہ نفس نے تھوڑے سے آرام کی خاطر میری تہجد قضا کرائی. تو روزہ رکھ لیا. حضرت فرماتے تھے کہ پھر دوسرے دن پھر رات کو جو میں سویا تو چونک کے آنکھ کھل رہی تھی، بار بار آنکھ کھل رہی تھی. نفس یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا سی راحت کی وجہ سے سارے دن بھوکا رہنا پڑا. تو انسان کا نفس اگر اللہ کے حکم کے خلاف کہے تو ہمیں اس کی چاہت پر عمل نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا. تھوڑی سی پریشانی تو اٹھانی پڑے گی، تھوڑا سا مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس نیک عمل کو، اللہ کی اس اطاعت کے عمل کو، نیک عمل کو جس کو اس کا نفس نہیں چاہ رہا، جس کو اس کا جی نہیں چاہ رہا، جس کو اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی، اس پر عمل کرے، عمل کی پوری کوشش کرے اور پوری کوشش سے اس کو کرے. چند دن نفس کی رسہ کشی رہے گی، پھر ڈھیلا پڑ جائے گا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح جس گناہ کو نفس زیادہ چاہے، طبیعت چاہ رہی ہو، پوری کوشش اس کے بچنے کی کرے اور کسی قیمت پہ اس کو کرے نہیں، اس گناہ کو نہیں کرے. چند دن نفس کی رسہ کشی رہے گی، نفس ہتھیار ڈال دے گا اور نفس سست پڑ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا اور اس پر اسے گناہ سے بچنا آ جائے گا. جس نیک کام کو جی نہیں چاہ رہا، نفس نہیں چاہ رہا، اسے کوشش کر کے کرے اور اللہ سے دعا کرے، اس کا کرنا آسان ہو جائے گا. ہر نیک کام میں یہی شکل اختیار کرے اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے یہی شکل اختیار کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا یہ خلاصہ ہے، تصوف کا یہ حاصل ہے
جب انسان نیک اعمال کرتا رہے گا اور نفس کسی نیک اعمال کے بارے میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ نفس کے خلاف ہی کرے گا۔ گناہ سے کی طرف نفس راغب کر رہا ہے، یہ ہمت کر کے اسے چھوڑے گا تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے 2 قدم سے زیادہ راستہ نہیں ہے، بس 2 قدم ہے۔ ایک قدم تو نفس پہ رکھ دے، اس کی خواہشوں پہ رکھ دے، چاہت پہ رکھ دے، دوسرا قدم جنت میں ہے۔ انسان اس وقت تک اللہ کے حکموں پر صحیح طور سے بے تکلف نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس پہ قدم نہ رکھے، اس کی چاہتوں پہ قدم نہیں رکھے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی نہ رضا حاصل ہو، نہ اللہ کے احکام پر بے تکلف کرنا عمل کرنا آسان ہو۔ ہر موقع پہ یہ کرے گا۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ نفس سے تو زندگی بھر کی لڑائی ہے، ایسے نہیں کہ دو سال لڑائی ہو گئی، نہیں، آخر تک کی لڑائی ہے۔ اس لیے کہ ہر موقع پر ہی شرارت کرتا ہے، ہر موقع پر پریشان کرتا ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے شکست بھی کھا جائے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پھر دلیری کرے، پھر اس کی مخالفت کرے، اس کی چاہتوں کو کچلے، یہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے احکام پر عمل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، ہماری رضا کے کاموں میں کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ اور پھر خوشخبری سنائی، وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوں کے ساتھ ہے، یعنی میرا ساتھ رہنا تمہیں حاصل ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہاتھ پکڑ کے بھی تمہیں لے جایا جائے گا اور میرا ساتھ رہنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ کتنے خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں مجاہدہ کریں، کوشش کریں اور اس سلسلے میں اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور جب انسان کے دل کے اندر صفائی ہو جاتی ہے، نورانیت ہو جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو دل کے اس نور کی برکت سے نفس کی شرارتوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور نفس کی شرارتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ شرارتیں تو رہتی ہیں لیکن بہت ہلکی ہو جاتی ہیں اور انسان کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر بہت سے ذکر بتلاتے ہیں۔ ایک یہ ذکر جو ضرب والا ہے یہ بھی ہمارے اکابر کراتے ہیں تاکہ دل میں نرمی بھی پیدا ہو ضرب لگانے سے، اور دل کے اندر نورانیت بھی پیدا ہو، دل منور ہوگا، شیطان کے شر سے بھی بچنا آسان، نفس کے شر سے بھی بچنا آسان ہوگا۔ تو ہمارے اکابر یہ 12 تسبیحات بتاتے ہیں۔ 200 مرتبہ تو لا الہ الا اللہ ہے ضرب کے ساتھ، 400 مرتبہ الا اللہ ہے ضرب کے ساتھ، اور 600 مرتبہ اللہ اللہ ہے 2 ضربوں کے ساتھ۔ یہ 12 تسبیحات ہو جاتی ہیں، اور بعض حضرات 13ویں پڑھ لیتے ہیں صرف اللہ، وہ بھی ضرب کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے بھی میں عرض کرتا رہا، چونکہ بہت سے حضرات نئے بھی آ جاتے ہیں، تو ذکر سے پہلے یہ میں تھوڑی سی اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ تو 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ چاہے تو ایسے بیٹھ جائیں کہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ جیسے 4 زانو بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں جیسے سہولت ہو، اور سر سامنے کو تھوڑا سا جھکائیں اور دل پہ توجہ ڈالیں۔ دل بائیں پسلی کے نیچے ہے، اس پہ توجہ ڈالیں اور پھر لا الہ کہیں، لا الہ۔ تصور یہ کریں کہ دل سے ساری چیزیں نکال کے پیچھے کو پھینک دیں، غیر اللہ کو دل سے نکال کے پیچھے کو پھینک دیا۔ جب یہ کہیں گے لا الہ، تصور یہی ہوگا کہ دل سے ساری چیزیں نکال کے اللہ کے علاوہ پیچھے کو پھینک رہا ہوں، اور پھر دوسرا سانس بھریں گے اللہ کے لیے، الا اللہ، تو وہ دل پہ ہلکی سی ضرب لگے گی۔ اس میں تصور یہ ہوگا بس اللہ کی محبت کو دل میں بھرا۔ تو یہ
تصور کر کر کے ضرب کرنا، اللہ حقیقت اتار دے گا کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے گا، بس اللہ کی یاد، اللہ کی محبت وہ دل میں رہ جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے، ہر مرتبہ تصور یہی ہو۔ پھر 400 مرتبہ الا اللہ پڑھتے ہیں ضرب کے ساتھ، اس میں گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر ایسی رہے، گردن رہے اور دل پہ ضرب لگائے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ تصور یہ ہوگا کہ بس اللہ کی محبت کو دل میں بھر رہا ہوں، غیر اللہ کو تو پہلے نکال دیا، بس اب اللہ کی محبت کو دل میں بھر رہا ہوں۔ اور 600 مرتبہ اللہ اللہ، یہ 2 ضربوں کے ساتھ، اس میں بھی گردن نہیں گھومے گی بلکہ سر اوپر نیچے کو ہوگا اس طرح سے، اللہ اللہ، ہو اوپر کریں تو پھر دوسری ضرب ہو جائے گی، اللہ 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 اللہ، 2 ضربیں ہوئیں، اس میں بھی تصور ہے کہ اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں بھر رہا ہوں۔ اور جب یہ ذکر فرصت سے کریں تو مناسب یہ ہے کہ فرصت کا وقت تو فرصت کا، اس وقت تو 3 تسبیحات کرا دی جاتی ہیں، لیکن جب فرصت سے کریں تو چاہے تو 12 تسبیحات کر لیں یا ان میں کی آدھی آدھی کر لیں۔ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، الا اللہ 400 مرتبہ ہے 200 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ اللہ 600 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور تنہا جب پڑھیں گے تو فرصت کا وقت ہوگا تو تھوڑا سا اپنے بزرگوں کو، مشائخ طریقت کو، سلسلے کے تمام بزرگوں کو ثواب بھی پہنچا دیں اور ان کے توفیل میں دعا بھی مانگ لیں۔ اور ہلکا پھلکا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اول آخر درود شریف 3 دفعہ پڑھ لیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب میں اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو بخش رہا ہوں، ان کی برکت سے، ان کے توفیل میں